میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو وہ جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا. اگر کچھ نہیں آتا درود پاک نہیں آتا تو خالی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ بھی درود ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ علی وقار میں ایک فرشتہ حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اے مدینے والے سرکار، اللہ نے مجھے اس قدر طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں گننے میں آ جاؤں تو تمام روئے زمین میں جتنے ذرے ہیں، ذرے سمجھ گیا؟ یہ جو بالو ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، دیکھیے ایک مٹھی اگر ریت لے لی جائے تو وہ ریت کتنی ہوگی؟ ارے تھوڑا سا بولو یار، آپ گن سکتے ہو؟ ایک مٹھی بالو اگر ہاتھ میں دے دی جائے اور کہا جائے اسے گنو تو آپ گن سکتے ہو؟ تو شرما کیوں رہے بلند آواز سے بولو نہیں. ایک مٹھی ریت انسان گن نہیں سکتا. اور وہ فرشتہ کہہ رہا ہے خالی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جالشوت ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ خالی بمبئی ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ خالی کلکتہ، یہ نہیں کہہ رہا ہے خالی دلی ہو، یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی ہندوستان بن کے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ افریقہ وہ، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ چین ہو، یہ نہیں کہہ رہا جاپان وہ، یہ نہیں کہہ رہا ہے رشیا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ اگر میں گننے میں آ جاؤں تو تمام دنیا کے اندر جتنے ذرات ہیں ایک ایک ذرے کا شمار کر کے بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں کتنے ذرات موجود ہیں. میرے آقا کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، واقعی اللہ نے تجھے بڑی طاقت عطا کی ہے. یا رسول اللہ، خالی اتنی ہی نہیں دی ہے بلکہ رب نے یہ بھی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں گرنے میں آ جاؤں تو خالی ایک دریا نہیں، خالی کنواں نہیں، خالی تالاب نہیں، خالی کوئی گڈھا نہیں، خالی سمندر نہیں، بلکہ تمام روئے زمین کے اندر جتنا بھی پانی ہے ایک ایک قطرے کا شمار کر سکتا ہوں. یہ بتا سکتا ہوں دنیا میں کتنے ذرے ہیں، یہ بتا سکتا ہوں دنیا میں کتنے قطرہ پانی ہے. میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ، واقعی اللہ نے تجھے بڑی طاقت دی ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ، اتنا ہی نہیں، رب نے مجھے اور عطا کیا ہے، رب کا اور کرم عطا ہوا ہے. پوچھا اور کیا دیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دنیا میں جتنے درخت ہیں انسان ایک درخت کے پتے نہیں گن سکتا، مگر میرے رب نے مجھے وہ قوت بخشی ہے، میرے رب نے وہ طاقت عطا کی ہے. اگر میں گننے میں آ جاؤں تمام روئے زمین کے اندر جتنے درخت ہیں ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے کا شمار کر کے بتا سکتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ. اب میرے آقا سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ سچ ہے کہ رب نے اتنی طاقت دی ہے تمام روئے زمین کے ذرات گن سکتا ہوں، تمام روئے زمین کے قطرات گن سکتا ہوں، تمام روئے زمین کے درخت کے پتے گن سکتا ہوں. مگر آقا جب آپ کی بارگاہ میں آپ کا امتی ایک بار درود تو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے کہ میں اس درود کی نیکیاں نہیں لکھتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا خاتم، عظمت اہل بیت. سمجھ میں آیا؟ جناب شفیع ابھی تشریف لانے والے ہیں. سمجھ میں آیا؟ درود پاک کی فضیلت کیا ہے؟ اب ذرا ایک بار پورا مجمع مل کے درود پاک سناتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. سبحان اللہ. یہ بتائیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں.
ایمانداری سے سب لوگ جواب دیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ حضرات اتنا خاموش کیوں ہیں؟ یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیا کسی چیز کا انتظار ہے؟ بولو بھائی, کسی چیز کا انتظار ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اچھے دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں بھائی, اچھے دن کا انتظار کر رہے ہو؟ کون اچھے دن کا انتظار کر رہا ہے؟ ارے اب تو بولو یار, اچھے دن کا انتظار کون کر رہا ہے؟ آپ لوگ اچھے دن کا انتظار کر رہے ہیں. ارے جس کے برے دن ہو وہ اچھے دن کا انتظار کرے. وہ اور قومیں ہوں گی جو اچھے دنوں کا انتظار کرتی ہیں. الحمدللہ ہمارے اچھے دن تو تبھی آ گئے تھے جب ہمارا کے نام دنیا میں تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایک ہی کو سمجھ میں آیا میری بات, باقی سمجھ میں نہیں آئی. خیر انشاءاللہ وہ بھی سمجھیں گے. پتھر کا جگر فولاد کا دل سب پارا پارا ہوتا ہے. پتھر کا جگر فولاد کا دل سب پارا پارا ہوتا ہے. اور جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے. اب مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار سے جس کا رشتہ ہو. مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار سے جن کا رشتہ ہو. اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے. خیر میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, قل هو اللہ احد. ذمہ لیے آپ ہی نہیں بولو گے. قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ هو اللہ احد. اللہ یہ وہ آیت پاک ہے جسے ہر کوئی پڑھنا جانتا ہے, یاد ہوتی. اور اگر نہیں یاد ہے اور آپ مسجد جاتے ہو تو وہاں امام ضرور پڑھتا ہو. پڑھتا ہے, سنا ہے. اچھا کس نے سنا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں. بہت سارے تو ہمارے بھائی ایسے کہ جو مسجد جانا ہی نہیں پسند کرتے. معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی پکڑ لے گا. جانتے ہو یہ مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے مسجد میں بیٹھنا سب سے زیادہ پسند ہے. یہ وہ اللہ کا گھر ہے. آؤ تاریخ اٹھاؤ. ہاتھ دے کھڑا ہوئے شہیدے آ رہے ہیں. جناب شیخ تشریفدار ہیں, آپ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شعراء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے شخصی بچہ بھی آئیں گے. چلیے اب آپ
بیٹھ جائیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب مفتی مکہ نے سرکار بغداد سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا شہرت سنا. ارے اب تو ہم ایک طرف دیکھو یار, جس کو آنا تھا وہ آ گیا. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا شہرت سنا. بڑا علم ہے, بہت بڑے بڑے سوالوں کے جواب سرکار بغداد دے دیا کرتے ہیں. جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے, سبحان اللہ, آپ کے ہمراہ 40,000 مرید ہیں. سبحان اللہ, مل کے بولو سبحان اللہ. غوث اعظم کے ہمراہ 40,000 مرید ہیں. جب مکہ مکرمہ پہنچا تو مفتی مکہ قریب آیا, عرض کرنے لگا, اے بغداد کے شہنشاہ, اے غوث اعظم, میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. میرے سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, کیا سوال ہے کرو. اس نے ایک سوال کیا, دوسرا سوال کیا, تیسرا سوال کیا. مورخ فرماتے ہیں مفتی صاحب نے 10 سوال کیا. غوث اعظم ایک کے بعد ایک سارے جواب دیتے چلے گئے. جب اس کے سارے جواب ختم ہو گئے تو میرے سرکار غوث اعظم نے فرمایا, اب میرے ایک سوال کا جواب دو. سبحان اللہ. اب میرے ایک سوال کا جواب دو. اس نے کہا, حضور بتائیے کیا سوال. کہنے لگے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو جو پانی کے قطرے تھے وہ کہاں گئے. مفتی صاحب پریشان, آج تک نظر کے سامنے سے ایسے سوال کر نہ جواب ملا ہے نہ کسی نے سوال کیا ہے. پریشان ہو گئے, کہنے لگے, حضرت ایک عجیب و غریب سوال کیا ہے آپ نے, مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے, میں 3 دن میں تلاش کر لوں گا. اب مفتی صاحب گھر پہنچتے ہیں, اپنے مکتب پہنچتے ہیں, اپنی لائبریری جاتے ہیں, ساری حدیثیں دیکھ رہے ہیں, قرآن دیکھ رہے ہیں,
مفتی صاحب کو جواب مل گیا، مفتی صاحب کو جواب مل گیا۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ حضور جواب مل گیا ہے، حضور جواب مل گیا ہے۔ پوچھا کیا جواب ہے؟ جواب بتایا کہ ان قطروں کو جبرائیل نے آسمان میں جا کر ہواؤں میں بکھیر دیا، جہاں جہاں ایک ایک قطرہ گیا وہاں دنیا میں مسجد بن گئی، یا قیامت تک بنتی رہے گی، وہاں مسجدیں بنا دی گئی ہے۔ میرے سرکار ویسے آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ سوال کا جواب تمہیں کس نے دیا؟ کہنے لگے حضور نے دیا ہے، حضور نے دیا ہے، حضور کی بارگاہ سے ملا۔ فرماتے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو۔ ہاں ہاں حضور کی بارگاہ سے ملا ہے، غلط نہیں تھی کیونکہ بارگاہ تو حضور ہی کی تھی۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جواب حضور نے دیا ہے، کہا حضور کی بارگاہ سے ملا۔ آپ نے پھر پوچھا جواب کس نے دیا؟ کہا حضور کی بارگاہ سے ملا۔ آپ پھر پوچھا جواب کہاں سے ملا؟ کہا حضور کی بارگاہ سے ملا۔ اب سرکار بغداد کو چلانا گیا، فرماتے ہیں کہ صحیح صحیح کیوں نہیں بتاتے کہ نبی کی بارگاہ میں جو نبی کا لال کھڑا تھا اس نے جواب دیا ہے۔ مفتی صاحب کہنے لگے حضور خواب میں دیکھ رہا تھا، آپ کیسے معلوم؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ نبی کا لال جو چادر ڈھا کے کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں، یہی عبدالقادر جیلانی۔ یہ مسجدیں وہ ہیں، آپ مسجد میں ڈرنے جاتے ہوئے ڈر رہے ہو۔ اور بتاتا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں مٹ جائیں گی، بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، خوبصورت باغات فنا ہو جائیں گے، انسان برباد ہو جائے گا، روحیں نکل جائیں گی، لوگ جو ہے قبریں پھٹنے لگیں گی، بڑی بڑی عمارتیں بنا ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ مسجدیں جس حالت میں تم نے بنا کے رکھی ہے اسی حالت میں انہیں اٹھا کے جنت میں رکھ دیں۔ آپ کے گاؤں میں مسجد ہے؟ خالی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے گاؤں میں مسجد ہے۔ بولو کہاں کہاں مسجد ہے؟ آپ کے گاؤں میں ہے؟ اب ذرا ایمانداری سے یہ بھی بتا دو 5 وقت جاتے ہو کیوں؟ جاتے ہو؟ میرے بھائی نہ جاتے ہو تو جانا شروع کر دو۔ قیامت میں یہ نہ پوچھا جائے گا کہ جلسہ کرایا تھا کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا اچھے شاعر کو بلایا تھا یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا اچھے خطیب کو بلایا تھا یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ غوث کی 11ویں کی تھی یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا اجمیر میں چادر چڑھائی تھی کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کے دربار میں گئے تھے کہ نہیں، سوال یہ کیا جائے گا نماز پوری ہے کہ نہیں۔ بولو کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ جلسہ کرنے آتے ہو، نبی کا عشق دیکھے آتے ہو، دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے شہدائی ہیں، نبی کی محبت میں آئے ہیں، نبی کی نعت پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ جب اتنا کر رہے ہو تو مسجد میں آ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچانا شروع کرو۔ آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ۔ سرکار توجہ چاہوں گا تھوڑا سا، غوث کے ماننے والے کتنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہم بھی
غوث اعظم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے سبحان اللہ. الحمدللہ اس فقیر کے پاس سلسلہ قادری کی بھی خلافت ہے، چشتی کی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے مرشد نے کہا تھا کہ جب مجھ سے خدا پوچھے گا اے آل رسول کیا لائے ہو، تو احمد رضا تجھے پیش کر دوں. آج مجھے بھی فخر ہو رہا ہے، قیامت میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کیا لایا ہے، سرور نعمتی کو حاضر کر دوں گا. الحمدللہ یہ میرے خلیفہ ہے. مجھے بے ناز ہے کہ یہ سنیت کا ایک عظیم کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے یہ خدمت اور زیادہ سے زیادہ کرے. سبحان اللہ. سرکار بغداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے میرا عہد و پیما ہو گیا، عہد و پیما ہو گیا. اللہ نے کہا عبد القادر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے پروردگار جو بھی قیامت تک میرا مرید ہو اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک توبہ کی توفیق، جب تک توبہ کی توفیق نہ مل جائے. اللہ نے فرمایا اور میں نے کہا اے پروردگار اگر تو اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت عطا فرمائے تو میں اکیلے نہ جاؤں، قیامت تک جتنے میرے مرید ہیں سب میرے ساتھ میں ہوں. وہ غوث اعظم ان کی بارگاہ میں مرید کب جاتے ہیں کہیں پریشانی ہوتی ہے تب جانے کی ضرورت ہے. مگر دیکھو پیر میں بھی فرق ہوتا ہے. پیر بھی میں نے بہت دیکھے ہیں، بہت سنے ہیں، مگر الحمدللہ آپ مقدر والے کہ آپ کے قریب میں ایسا پیر ہے، ایسا پیر جس نے پیسے پہ توجہ نہ دی بلکہ رضائے خدا پر. میں نے لوگوں سے سنا سبحان اللہ، حالانکہ میرا بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بات آ گئی پیر کی تو میں بتا رہا ہوں. ہمارے ایک دوست ہے کانپور کے ایک خوبصورت شاعر، بہترین شاعر، نام کرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، اور اگر بیچ میں آ جائے گا تو میں بتا دوں گا، اگر نام نہیں بتاؤں گا تو تنقید ہو جائے گی. تو ان کا ایک شعر میرے ذہن پہ رکھ کر رہا ہے، یہ ایسی خانقاہ ہے، یہ آج کل ساری خانقاہیں آپ دیکھیے ایئر کنڈیشن لگے ہیں، شاندار عالیشان قسم کے جو ہے انتظامات ہیں، مگر فرماتے ہیں شاعر صاحب فرماتے ہیں یہ ایسی خانقاہ ہے اصل میں شاہی ٹھکانے ہیں. یہ ایسی خانقاہ ہے اصل میں شاہی ٹھکانے ہیں. فقیری تو کسی درویش کے حجرے میں رہتی ہے، فقیری تو کسی درویش کے حجرے میں رہتے ہیں. اس درویش کا حجرہ آپ کے قریب ہے، جو جاتا ہے وہ مرادیں پاتا ہے. مرید کو یاد کب آتی ہے پیر کی جب کوئی اٹکی ہوتی ہے. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید بارگاہ غوثیت میں آپ میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا اے سرکار آپ کی بارگاہ میں اپنا عریضہ لے کے حاضر ہوا ہوں. غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کیا پریشانی ہے؟ عرض کرنے لگا حضور بڑی مشقت سے کماتا ہوں، بڑی محنت سے کماتا ہوں سرکار، مگر روزی میں کوئی برکت نہیں ہے، کھانے پینے کے لالے ہیں، کئی دن فاقہ کرنا پڑتا ہے. سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے بیٹا نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ پہلا سوال وہ غوث اعظم ذرا سوچو جن کا عہد و پیما ہو گیا ہے اس وقت تک میرے مرید کو موت نہ آئے جب تک توبہ کی توفیق نہ ہو جائے. آتے ہی مرید سے سوال کیا بیٹا یہ بتا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور پڑھتا ہوں. کہا بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ کہا الحمدللہ بیوی بھی نماز پڑھتی ہے. کہا بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کہا ہاں بچے بھی نماز پڑھتے ہیں. اب سرکار بغداد نے کہا پورا گھر نمازی ہے پھر بھی خیر و برکت نہیں. کہ جی حضور یہی پریشانی ہے. غوث اعظم نے ارشاد فرمایا چل میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. اگر پیر کسی کے گھر
گھر میں قدم رکھ دیں اپنے آپ سارا اور پھر ایسا پیر جو پیروں کا پیر روشن زمین ہو سرکار بغداد نے جیسے نہیں کہا. اچھا ایک بات اور بتا دوں, اگر سچا سید کسی کے گھر میں قدم رکھ دے, آپ کچھ نہ کھلاؤ کچھ نہ پلاؤ, خالی قدم رکھ دے گا انشاءاللہ اسی میں برکت ہو جائے. پھر وہ غوث اعظم سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. کہا حضور اس سے بڑا کرم کیا ہوگا, آئیے چلتے ہیں. آگے آگے غوث پاک ہے, پیچھے پیچھے مرید جا رہا ہے. جیسے ہی آپ نے گھر میں قدم رکھا, چاروں پورے گھر کا ایک سرسری طور پر جائزہ لیا, ایک معائنہ کیا, طاہرانہ نگاہ ڈالی. اس کے بعد مرید کہنے لگا حضور کوئی تعویذ دے دیجیے. اب میں نام نہیں کھولوں گا, ہمارے پاس بھی کچھ فرمائشیں آئی ہیں تعویذ کی, میں کرتا ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے منع کر دیا. اچھا تو بہرحال آپ جگہ جگہ جاتے ہیں تعویذ کے لیے, ایسے دعاؤں کے لیے کوئی بھی بڑے پیر صاحب آئے حضور دعاؤں میں یاد رکھیے, شاعر صاحب آئے حضور دعاؤں میں یاد رکھیے, ناظر صاحب حضور دعاؤں میں یاد رکھیے. کبھی تم نے اپنے ماں باپ سے کہا ماں دعاؤں میں یاد رکھیے؟ عالم کی دعا کام نہیں کرے گی, شاعر کی دعا کام نہیں کرے گی, ناظر کی دعا کام نہیں کرے گی, پیر کی دعا کام نہیں کرے گی. اگر تمہاری ماں نے تمہاری دعا کر دی تو یقیناً وہ دعا کام کرے گا. اپنے ماں باپ کو راضی کرو, اگر ماں باپ راضی تو سب کچھ کام ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کوہ طور پر چڑھ رہے, اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ذرا سمجھ کے آنا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ذرا سمجھ کے آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے پروردگار کیا مجھ سے غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی, آج سے پہلے میں نے کبھی یہ نہیں کہا اے موسیٰ سمجھ کے آنا, آج پہلی بار ایسا کیوں کہا, اے مولا کیا وجہ ہے, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا اے موسیٰ کل تک تم سے نہیں کہا گیا, آج کہا جا رہا ہے کیونکہ کل تک تمہارے پیچھے تمہاری ماں دعا کرنے والی زندہ تھی, آج وہ ماں نہیں ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ سمجھ کے ماں چاہے جتنی ناراض ہو مگر اپنے بیٹے کے حق میں دعا ضرور کرو. تو دعا کرانا ہے کہ اپنے ماں سے کراؤ, اپنے باپ سے. تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. غوث اعظم کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور کوئی تعویذ دے دیجیے یا کوئی عمل بتا دیجیے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا ٹھہر جاؤ, ابھی تعویذ نہ لو, ابھی کوئی عمل نہ لو, ابھی ایک کام کرو, ایک اپنا یہ جو تمہارا مین دروازہ ہے, مین گیٹ ہے, اس میں ایک موٹا سا پردہ لگا دو, اس کے بعد بتاؤ. مین دروازے پر موٹا سا پردہ لگ گیا. غوث اعظم چلے آئے, مرید کاروبار کے لیے نکل گیا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, ہفتہ گزر گیا, 10 دن گزر گئے. رزق کی فراوانی ہونے لگی, مال میں بڑھوتری ہونے لگی. پتہ چلا کہ پیسے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. 1 مہینہ گزر گیا, پیر یاد نہ آیا. 2 مہینہ گزر گیا, پیر یاد نہ آیا. 3 مہینے گزر گئے. اچانک غوث پاک کے قریب سے گزر ہوا. جب غوث اعظم کے قریب سے گزر ہوا, میرے غوث نے آواز لگائی اے فلاں ادھر آ. فلاں قریب آ گیا. جب قریب آیا میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا اب تمہارے گھر کے کیا حالات ہیں, رزق کے کیا حالات ہیں. عرض کرنے لگا حضور آپ نے نہ تو کوئی عمل دیا, نہ کوئی وظیفہ
النبی کانفرنس سرزمین حبیب نگر. ایک بات خالی اور پھر ادھر سے عنوان بدل دوں گا. میرا جو عنوان تھا بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے نبی فرماتے ہیں عمر وہ ہے اگر خدا میرے بعد کسی کو نبوت دیتا تو عمر کو دیتا، لیکن دروازہ نبوت بند تو عمر نبی نہیں صحابی. کیا مقام ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا. وہ فاروق اعظم بات آگئی تو بتا دوں. ایک مرتبہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھ رہے ہیں. خواب دیکھ رہے ہیں. کون خواب دیکھ رہا ہے؟ بولو یار سب مل کے ذرا. کون دیکھ رہا ہے خواب؟ مولا علی حسنین کے والد فاطمۃ الزہرا کے شوہر داماد پیغمبر علی کے مرتضیٰ خواب دیکھ رہے ہیں. صبح کا وقت قریب ہے. خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی میں اپنے گھر سے نکلا. خواب دیکھ رہے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا. نبی اپنے گھر سے نکلے, راستے میں مسجد کے قریب جیسے ہی آئے تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا. ارے قربان جاؤ, نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا, فرمایا اے علی چلو آج اقامت تم کہو, نماز میں پڑھاؤں گا. ارے سبحان اللہ, وہ کیا نماز ہوگی؟ کہنے لگے اے علی آج اقامت تم کہو, نماز میں پڑھاؤں گا. مصلی کے قریب سرکار مصلی میں بیٹھ گئے. علی خواب دیکھ رہے ہیں. علی خواب دیکھ رہے ہیں. خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ نبی مصلی امامت پر ہے, علی پیچھے ہے. اقامت کہی, نبی نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد قبلے کی طرف منبر کی طرف اپنی پشت کر کے اللہ کے نبی بیٹھ گئے. سارے صحابہ سامنے ہیں, جیسے سب بنی تھی ایسی حالت میں سب بنی ہے. نبی منبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. سامنے سے دیکھا مسجد نبوی کے دروازے پر ایک آنے والا آتا ہے, اس کے ہاتھوں میں ایک تھال ہے, اس پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے. وہ تھال لے کے آتا ہے, نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. یا رسول اللہ قبول فرمائیے. میرے آقا نے تھال لی اور تھال لینے کے بعد سب کو ایک ایک کھجور دیتے جا رہے ہیں. حضرت علی پر توجہ نہیں ہے, سارے صحابہ کو کھجور دی جا رہی ہے. حضرت علی سوچ رہے ہیں کیا نبی نے ہمیں بھلا دیا ہے, کیا نبی ہمیں بھول گئے ہیں؟ مگر یہ نبی ہے, علی تو علی ہے, کسی عام غلام کو نہیں بھولتے نبی. یہ تو علی ہے, داماد پیغمبر ہے. دل میں خیال آیا کیا نبی بھول گئے؟ سرکار سب کو کھجور دیتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں, گٹھلی کو باہر نکالتے ہیں. سب کے ہاتھوں میں کھجور دی تھی, اپنے دستے مبارک سے علی کے منہ میں کھجور ڈال دی. علی کے منہ میں کھجور ڈال دی. ارے سبحان اللہ بولو. علی کے منہ میں کھجور ڈال دی. اس کے بعد دوسری نکالی, اسے بھی توڑا, اب توڑ کے گٹھلی ہٹا کے کھجور ڈالی. ابھی کھجور ڈالی ہی تھی کہ اچانک کان میں آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان بلال دے رہے ہیں. آنکھ علی کی کھل جاتی ہے, یہ تو خواب دیکھا ہے. آنکھ علی کی کھل جاتی ہے, فوراً تیار ہوتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں. گھر سے باہر جیسے ہی نکلے تو دیکھا یہاں سے علی آ رہے ہیں, ادھر سے عمر آ رہے ہیں, وہاں سے علی آ رہے ہیں, یہاں سے عمر آ رہے ہیں. جہاں سے نبی آ رہے تھے وہاں سے عمر آ رہے ہیں. عمر نے علی کا ہاتھ پکڑا, سبحان اللہ, علی کا ہاتھ پکڑا. اور جس انداز میں نبی نے کہا تھا اسی انداز میں عمر کہہ رہے ہیں, اے علی آج اقامت آپ کہیے, نماز میں پڑھاؤں گا. اقامت آپ کہیے, نماز میں پڑھاؤں گا. اللہ اللہ اتنا کہنا تھا. مولا علی سوچ میں پڑ گئے, یہ تو میں دیکھ کے آیا, یہ تو میں خواب میں دیکھ رہا تھا, فرق رہا تھا. ادھر نبی تھے, یہاں عمر ہے. کہا ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں. دیکھا جو موجود ہے یہ سب خواب میں موجود تھے. پتا چلا حضرت عمر سیدھے جا کے مصلی امامت پہ جلوہ افروز ہو گئے. علی سے کہا اے علی اقامت کہو. علی نے اقامت کہی, عمر نے نماز پڑھائی, فاروق اعظم نے نماز پڑھائی. اور جس طریقے سے
دیکھا واقعی ایک شخص کھجور کا تھال لیے ہوئے کھجور کا تھال لیے کھڑا ہے اور وہ سیدھا فاروق اعظم کی بارگاہ میں لا کے اسے نذرانہ پیش کرتا ہے. آپ نے اس نذرانے کو لیا, کپڑا ہٹایا, اتنی ہی کھجوریں نظر آ رہی ہیں. جب کھجوریں دیکھ لیتے ہیں فاروق اعظم ایک ایک کھجور سب کو دے رہے ہیں. علی پہ توجہ نہیں ہے, علی پہ توجہ نہیں ہے, کھجوریں سب کو دیکھ رہے ہیں, دی جا رہی ہیں. حضرت علی سوچ رہے ہیں یہ تو ویسا ہی ہو رہا ہے, نبی تو نہیں بھول سکتے, ہو سکتا ہے عمر بھول جائے. حضرت عمر نے ایک نظر دیکھا, مسکرا دیے, اپنے ہاتھوں سے کھجور اٹھائی, گٹھلی ہٹائی اور علی کے منہ میں کھجور رکھی. دوسری اٹھائی, گٹھلی ہٹائی, منہ میں رکھی. جب دو رکھی تو حضرت علی کہنے لگے حضرت اگر تین ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا. فاروق اعظم مسکرائے, کہا اگر نبی نے تین کی ہوتی ہوتی تو میں بھی تمہیں تین خواب علی دیکھے اور امیر عمر تعبیر بن جائے, وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور. سبحان اللہ. آج مجھے فاروق اعظم کی ایک بات ہے, فاروق اعظم کے بارگاہ میں ایک صحیح بات ہے. ابھی جہاں پہ جو آیت پڑھی ہے وہاں تک تو آئے توجہ ہے کہ نہیں؟ ارے تو سب مل کے ذرا سبحان اللہ کہہ دو. فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت کہنے لگی حضور مجھ پہ کرم کیا گیا ہے, میرا بیٹا. اے بھائی خاموش ہو جاؤ جاؤ, یا مجھے تقریر کر لیں دو یا آپ کر لو. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک صحیفہ آئی, کہنے لگے حضور میرا بیٹا مجھ پہ بڑے ظلم کرتا ہے. کیا کہا؟ میرا بیٹا مجھ پہ ظلم کرتا ہے, مجھے تکلیفیں دیتا ہے. سرکار اسے سمجھا دیا گیا. بیٹا سامنے آیا, فرمایا تم اپنی ماں کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور جو بنتا ہے وہ کرتا ہے, لیکن ہمارے سامنے بیوی بھی ہے, ہمارے سامنے بچے بھی ہیں. ماں کا کتنا خیال رکھے, کھانا پینا اور کیا کر سکتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تم جانتے ہو تمہاری ماں کا تم پہ کتنا بڑا کیا کرے گا بٹنے تک نہیں. ساری زندگی اگر تم ماں کی خدمت کرتے رہو تو ہاتھ ادا نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا ہی کروں گا. وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جلا زیدہ نے کہا سمجھا دے. فاروق اعظم نے فوراً ایک شخص کو بلایا اور کہا اس کے پیٹ میں 2.5 کلو کا ایک پتھر تھا. کتنے کلو کا؟ 2.5 کلو کا ایک پتھر تھا. اور جب تک میں نہ کہوں کھولنا پتھر باندھ گئی. سزا کرنے کو تیار, پورا دن کوئی کام نہیں کر پاتا, ہلاکان ہے, مصیبت میں گرفتار ہے, پریشانی کے عالم میں جہاں وہاں گھوم رہا ہے, رو رہا ہے, گڑگڑا رہا ہے کہ یہ کوئی میری سزا کم کرا دو. ضعیفہ نے خبر کہلائی, ضعیفہ نے خبر کہلائی, کہنے لگی حضور میرا بچہ پریشانی میں ہے. آدھا کلو کا اور بڑھ, دوسرے دن آدھا, پہلے دن 2 کلو, دوسرے دن آدھا کلو اور بڑھ, تیسرا دن آیا, تیسرے دن ضعیفہ سے نہ دیکھا گیا. پھر خبر بتائی سرکار میرا بچہ پریشان ہو رہا ہے, کرم کر دیجیے, اس کے حال پہ کرم کیجیے. فرمایا آدھا کلو اور بڑھ. کتنے کلو ہو گیا؟ 3 کلو. کتنے دن بنا؟ 3 دن بنا. چوتھا دن آ گیا, اب اس سے چلا نہیں جا رہا, کھڑے ہوتے نہیں بن رہا, بیٹھتے نہیں بن رہا, پریشانی کی عالم میں. لوگوں سے کہا مجھے
گی ماں کی کیا حالت ہو. اس نے ماں کو قدموں کو تھام لیا, کہا ماں مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ میرے بھائیوں یاد رکھو, اپنی ماں کی خدمت کرو, کیونکہ نبی نے فرمایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ ماں کے قدم جنت ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. قدم جنت نہیں کہا, قدموں کے نیچے جنت. نئی نویلی بیوی آتی ہے تو پھر ہم پرانی لگنے لگتی ہے, ہم پرانی لگنے لگتی ہے. اب یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے, اماں کو کون لے. اماں جس ماں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا پرورش کی, اب بچے آپس میں کہہ رہے ہیں اماں چھوٹے کے پاس چلی جائے, کبھی کہتے ہیں اماں بڑے کے پاس چلی جائے. مگر سرکار کی حدیث اسی لیے ہے, یہ نہیں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر ماں بڑے کے گھر میں ہے تو جنت ہے, چھوٹے کے گھر میں ہے تو جنت ہے. اب یہ فیصلہ تمہارا ہے کہ ماں کو کون اپنے گھر میں لے کے جا رہا ہے. جو ماں کو اپنے گھر میں لے جائے گا اسی کا گھر جنت بن جائے گا. اللہ اکبر. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ سوالی جا رہے ہیں, لوگ ساتھ میں ہیں. دیکھا ایک صحیفہ اپنے سر پہ ڈلوا رکھے, یہ ڈلوا رکھے, اچانک ٹھوکر لگی پیر میں. ادھر دیکھو بھائی, ہماری طرف دیکھو. ایک بوڑھی اپنے سر پہ ڈلوا رکھے ہوئے چلی جا رہی ہے. اب جب عورتوں کی تقریر شروع ہو جائے گی تو پھر مارنا پھیر سر میں ڈلوا رکھے ہوئے جا رہے ہیں. اچانک پیر میں ٹھوکر لگی, سر سے ڈلوا گیا. اس میں ایک مٹی کا بھڑیا ہے, ایک مٹی کی بھڑیا ہے. ٹھوکر لگی, اس بھڑیا میں تیل تھا. کیا تھا؟ تیل تھا. تیل ریت میں گر گیا, بالوں میں گر گیا. کیا بالو کی فطرت ہے, زمین کی فطرت ہے. سارا تیل اس نے پی دیا. جب تیل پی دیا ضعیفہ پھوک پھوک کر رونے لگی. عورت رونے لگی زار زار. فاروق پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اے ضعیفہ روتی کیوں ہے؟ کہ حضور آج میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں. پوچھا کیوں؟ کہ یہی میرا ذریعہ معاش تھا, یہی میرا روزگار تھا. تیل بیچ کر جو پیسہ منافع کا ملتا تھا اس سے میرے بچوں کی پرورش ہوتی تھی. آج میرا سارا تیل گر گیا ہے, آج میرے بچے بھوکے رہیں گے. آج کوئی کمائی نہیں ہونے والی بلکہ نقصان ہو گیا ہے. فاروق اعظم کو اس پر رحم آ گیا. آپ نے فرمایا جا ایک نئی مٹکی لے کے آ, ایک نئی مٹکی لے کے آ. ضعیفہ سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے فاروق اعظم مجھے نیا تیل دے دیں گے. وہ مٹکی لے کے آئی. فاروق اعظم وہیں کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی مٹکی لے کے آئی آپ نے سارے ساتھیوں سے کہا سب ہمارے پاس سے دور ہٹ جاؤ. سارے ساتھی ہٹ گئے. ضعیفہ سے کہا تو بھی دور ہٹ جا. ضعیفہ بھی دور ہٹ گئی. اب فاروق اعظم نے اپنے لبوں کو زمین کے قریب کر دیا, اپنے قریب کیا. لب ہل رہے ہیں. فاروق اعظم کچھ کہہ رہے ہیں. فاروق اعظم نے نہ جانے کیا کہا. زمین میں لرزہ آ گیا, زمین تھرا گئی, زلزلہ آ گیا. اچانک ایک پھپارا جاری ہوتا ہے. جتنا تیل گیا تھا سارا کا سارا تیل اس مٹکی کے اندر آ جاتا ہے. ایک ایک قطرہ باہر نکل کے آ جاتا ہے. آپ نے آواز لگائی اے ضعیفہ اپنا تیل لے کے آ. اب سارے لوگ آ گئے. ضعیفہ نے تیل لے لیا. نام دیکھی پوری نام برابر ہے. جتنے ساتھی تھے حیرت کے ساتھ فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ضعیفہ سے کہا اچھا. ضعیفہ چلی گئی. اب ساتھیوں نے کہا حضور سمجھ میں نہیں آیا آپ نے زمین سے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ زمین میں زلزلہ آ گیا. زمین کی فطرت ہے تیل کو سوکھ لینا. اس نے تیل واپس کیوں کر دیا؟ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کچھ اور نہیں کہا تھا, بس اتنا کہا
कि आप पढ़ना कि नहीं, जो मुझे बताना तो बता दिया। अगर पढ़ोगे तो आप, नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान। आप जानते हो एक नकाब पहुंची कहा, समझ गए? एक बाबा योगा सिखाते हैं, उनके पास नकाब पर शौहर पहुंची और आपने कहने लगे, बाबा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। क्या कहा? बाबा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। अरे तुम्हारी सूरत पे लानत, तुम्हारी जिंदगी पे लानत, तुझे तो ये कहना था मैं सैयदा फातिमा की फैन हूं, मैं राबिया बसरी की फैन हूं। वहां जाके कहती मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। उन्होंने पूछा किस लिए आई है? कहा बाबा कोई अच्छा से योगा बता दीजिए। उस शख्स ने, जानते हो क्या क्या मुसलमानों इबरत का मकाम है खैर। कहा तुम मुसलमान हो? हाँ मुसलमान हो। कब 5 वक्त नमाज पढ़ो, इससे अच्छा कोई योगा नहीं। क्या बात है, सुभान गैर तस्लीम कर रहे हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ो, इससे अच्छा कोई योगा नहीं। इसलिए मेरे भाई आज देखो फ्रांस में, लंदन में, जापान में गैर मुस्लिम डॉक्टर नमाज के लिए नियत बांधे खड़े हैं। उससे पूछा तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो? क्या वजह है कि तुम नमाज के लिए खड़े हो? नमाज हम लोगों के लिए इबादत है, तुम्हारे लिए क्या है? तुम तो ईमान वाले नहीं हो, फिर क्यों पढ़ रहे हो? तो जानते हो डॉक्टरों ने जवाब दिया, हम इबादत की गरज से नहीं पढ़ रहे, हमने रिसर्च की है, सारी दुनिया में नमाज से अच्छा कोई एक्सरसाइज है नहीं। मुसलमान गैर पैदा होता जब 313 थे मगर नमाजी थे, सारी दुनिया में हुकूमत करके दिखा। नमाजी का दिमाग कितना आला होता है जानते हो? साइंस कहते हैं कि जिस वक्त कोई शख्स सुबह सोकर उठता है, ताजा दम होता है, उसके बदन में खून गर्दिश करता है, पूरे बदन में खून गर्दिश करता है, पैर से लेके नाक तक रफ्तार के साथ आता है। उसके बाद इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, इसकी गति बहुत स्लो हो जाती है, बहुत मध्यम हो जाती है, बड़ी मुश्किल से सर तक आता है और खाली छू के निकल जाता है, फिर पलट के नीचे आ जाता है। यही हाल होता रहता है, पूरा दिन यही हाल होता रहता है। अब इंसान रात दिन में तो सोता नहीं है, दिन में लेटता नहीं है, सुबह उठा है तो काम काज में मसरूफ है, मगर जो नमाजी है वो उठा, उठने के बाद जब ज़ोहर का वक्त आता है, मस्जिद में कदम रखता है, ताज़ा वज़ू करता है, अब नमाज के लिए खड़ा है, खून उसका गर्दिश कर रहा है, नाक तक बड़ी तेजी से आता है और जैसे ही उसने रुकू किया बड़ी तेजी के साथ गर्दन तक आता है, फिर जैसे ही सजदे में गया तो सजदे में दिमाग में आ जाता है, दिमाग में गर्दिश करने लगता है। यही वजह है कि जब नमाजी बाहर आता है तो दुनिया पुकार उठती है कि ये नमाजी का चेहरा देखो कैसे चमक रहा है, कैसा नूरानी चेहरा हो रहा है। उसकी सोचने की ताकत बढ़ जाती है, समझने का शऊर बढ़ जाता है। अब यही वजह है कि नबी ने नमाज की आदत अपने साथ वालों को सिखाई कि तुम नमाजी बन जाओगे, तुम्हारा दिमाग आला हो जाएगा, और जब दिमाग आला हो जाएगा तो रब का कुर्ब हासिल करने के रास्ते तैयार करने लगेगा। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप कहते हैं, अल्लाह चाहता खुद कह देता, ये कुल कहने की जरूरत क्या? अगर खुदा कह देता हो अल्लाह अहद, काम तब भी हो जाता, मगर रब ने हो अल्लाह अहद नहीं कहा। रब ने कहा कुल, ऐ महबूब आप कहिए अल्लाह एक है। अल्लाह को एक कहलाने की जरूरत क्यों पड़ी? अल्लाह को एक कहलाने की जरूरत क्यों पड़ी? हजरत आदम ने भी तो ऐलान किया था अल्लाह एक है, हजरत नूह ने कहा अल्लाह एक है, हजरत ज़करिया ने कहा अल्लाह एक है, हजरत इदरीस ने कहा अल्लाह एक है, हजरत सुलेमान ने कहा अल्लाह एक है, हजरत लूत ने कहा अल्लाह एक है, हजरत यहया ने कहा अल्लाह एक है, हजरत सुलेमान ने कहा अल्लाह एक है। ये परवरदिगार 1,24,000 या कम और बेश 2
تمل کے ماہر ہو، چاہے تیلگو کے ماہر ہو، چاہے ہندی کے ماہر ہو، چاہے انگلش کے ماہر ہو، چاہے ملیالم کے ماہر ہو، کسی زبان میں بات کرتے ہو، کرتے رہو، کوئی مطلب نہیں، مگر رب کہتا ہے جب میرے سامنے کھڑے ہو تو وہ بولو جو میرا محبوب بولا ہے، وہ کہو جو میرے نبی نے کہا۔ اسی زبان میں اچھا دنیا میں تم کو بھی کہو نماز نہیں پڑھ رہے تو کہے گا محبوب کی زبان نہیں استعمال کر رہے، ٹھیک ہے نماز ہی نہیں پڑھ رہے، محبوب کی زبان استعمال نہیں ہو رہی، قبر میں تو آؤ گے، قبر میں تو آؤ گے، جب قبر میں آؤ گے تب محبوب کی زبان بنواؤں گا، تب محبوب کی زبان بنواؤں گا، بولنا تمہیں وہی زبان پڑے گا جو میرے حبیب نے بولی ہے، زمین کہے کہنے دو، آسمان کہے کہنے دو، عرش کہے کہنے دو، فرش کہے کہنے دو، شجر و حجر کہے کہنے دو، برق و ثمر کہے کہنے دو، لال و گوہر کہے کہنے دو، دنیا کا ذرہ ذرہ کہے کہنے دو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ قل اے محبوب تم پروردگار نبی سے صدیق کو پتہ چلا، صدیق سے فاروق کو پتہ چلا، فاروق نے عثمان کو بتایا، عثمان نے علی کو بتایا، علی سے حسن کو معلوم ہوا، حسین کو معلوم ہوا، امام اعظم کو معلوم ہوا، امام شافعی کو معلوم ہوا، امام مالک کو معلوم ہوا، پروردگار انہوں نے بھی تو کہا، صحابہ کہے اللہ ایک ہے، صحابہ کہے بس 10 منٹ، صحابہ کہے اللہ ایک ہے، صدیق اکبر نے کہا اللہ ایک، فاروق اعظم نے کہا اللہ ایک، عثمان غنی نے کہا اللہ ایک، مولا علی نے کہا اللہ ایک، کہہ دو مولا علی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا کو نہیں، جب تک خدا کو نہیں دیکھ لیتا، کیا نماز ہے مولا علی کی، سبحان تین لگ جائے، ایک نماز علی کی، زہر پوچھا تیر لگا ہوا ہے پنڈی میں، کوئی ہاتھ لگاتا ہے، وہ علی جیسے بہادر جنہوں نے باب خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، ایسے پیر میں لگ گیا تھا، ہاتھ بھی لگاتا ہے، درد سے زبان سے آواز نکالتا ہے، جو بارگاہ نبی نے حاضر ہوئے یا رسول اللہ کیا کیا، نبی نے فرمایا جب علی نماز میں ہو تب نکالا، سبحان اللہ، نبی کو علی کی نماز پہ ناز ہے، نبی جان رہے ہیں اسی علی کا لال ہے جو سجدے میں سر کٹا دے گا، مولا علی کے نماز عصر میں ہوئے، صحابہ نے پکڑا تیر، بے دردی سے نکال دیا، چھو رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی، نکال دیا، خون زمین میں آیا، نمی کا احساس ہوا، جب مسئلہ کہا آپ کا تیر نکال دیا، یہ نماز ہے مولا علی، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، فرماتے ہیں اس وقت تک اللہ کو نہیں دے، صدیق اکبر نے کہا اللہ ایک، فاروق اعظم نے کہا اللہ ایک، عثمان غنی نے کہا اللہ ایک، مولا علی نے پکار کے کہا اللہ ایک ہے، امام حسن نے کہا اللہ ایک، امام حسین فرماتے ہیں اللہ ایک، امام زین العابدین نے کہا اللہ ایک، امام اعظم نے کہا اللہ ایک، امام باقر نے کہا اللہ ایک، امام موسیٰ کاظم نے کہا اللہ ایک، تمام ائمہ نے کہا اللہ ایک، غوث اعظم نے کہا اللہ ایک، غریب نواز نے کہا اللہ ایک، وارث دیوا پکارے اللہ ایک، تاج الدین بابا نے کہا اللہ ایک ہے، نصر نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا اللہ ایک، مخدوم صابر کلیری نے کہا اللہ ایک، سارے اولیاء نے کہا اللہ ایک، غوث غواث نے کہا اللہ ایک، ابدال نے کہا اللہ ایک، اور باب نے کہا اللہ ایک، رجال الخیر نے کہا اللہ ایک، ساری کائنات کے ہر ذی جان نے کہا اللہ ایک، رب نے فرمایا سب کا کہنا اور میرے محبوب تمہارا کہنا
کو دیکھا. ارے ذرا بولو یار. حضرت آدم سے کہا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا دیکھا نہیں، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ. میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا اللہ ایک ہے. اللہ کی وحدانیت میں نے لکھی ہوئی دیکھی. اللہ کو دیکھا؟ کام نہیں دیکھا. حضرت نوح سے پوچھا آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے دیکھا نہیں بلکہ میں نے سنا. حضرت زکریا سے پوچھا آپ نے کلمہ پڑھایا، آپ نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ جواب دیا میں نے نہیں دیکھا. حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں سامنے ادب طے کیا اے سرکار آپ نے بھی تو وحدانیت الہی کا اعلان کیا ہے، آپ نے بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا دیکھا نہیں سنا. حضرت اسماعیل سے پوچھا آپ نے امت کو کلمہ دیا، پڑھو لا الہ الا اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے دیکھا نہیں، میں نے ابا جان سے سنا. اچھا. حضرت داؤد سے پوچھا آپ نے امت کو کلمہ دیا، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. داؤد خلیفۃ اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نہیں، میں نے بھی سنا ہے. اب حضرت موسیٰ سے سوال کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اعلان تو آپ نے بھی کیا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے اللہ کو ذاتی طور پر نہیں دیکھا. آپ بھی بول دو سبحان اللہ نہیں کہہ پا رہے تو آپ کہہ دے. معلوم ہے آپ اپنی قسمت یہاں نہیں بولو گے تو کہاں بولو گے. یہ وہ محفلیں ہیں جہاں رسول تشریف لاتے ہیں، جہاں بولو سب مل کے، جہاں رسول تشریف لاتے ہیں، جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں سرکار تشریف لاتے ہیں. وہاں سرکار تشریف لاتے ہیں، جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں سرکار تشریف لاتے ہیں. آج مجھے یہ بتاؤ جب ہر محفل میں سرکار تشریف لاتے ہیں تو یقیناً یہاں بھی سرکار تشریف لائے ہوں گے. ادھر دیکھو ادھر. ابھی وہ یہی آئیں گے. بولنا ہاں درود پاک پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ شبیر برکات کا بات ہے. آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دکھ رہے؟ سب کو دکھ رہے ہیں؟ اچھا آپ یہ بتاؤ یہ نبی کی محفل ہے، یہ نبی کی محفل ہے. اگر نبی آ جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ نبی کا ناکھا بولو. اگر نبی آ جائے تو کیا کرو گے؟ اب مجھے ذرا یہ بتاؤ جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں سرکار تشریف لاتے ہیں. بولو مانتے ہو کہ نہیں؟ سنا نہیں ہے تم نے؟ یہ بس میں عقیدت ہے، بیٹھو تو قبیلے سے
इस बज़्म में आते हैं सरकार मदीने से, नबी मदीने से आते हैं। अगर कहोगे तो दलील भी दे दूंगा। नबी, जहां नबी का जिक्र होता है वहां सरकार तशरीफ लाते हैं। अब ये बताओ यहाँ सरकार का जिक्र हो रहा है कि नहीं? मुंह तो खोलो यार, सरकार का जिक्र हो रहा है कि नहीं? सब मिलके बोलो, सरकार का जिक्र हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अब जरा ये बताओ, सरकार यहाँ आए हैं कि नहीं? आए हैं? कौन कौन बताओ, जो मानते हैं कि आए हैं वो हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। अब जरा अदब से बैठना, क्योंकि जब यकीन है कि सरकार आए हैं तो फिर खामोश नहीं बल्कि बोलना भी सीख जाओ, मगर अदब के लहजे में बोलना सीख जाओ। अब यहाँ सरकार आए हैं कि नहीं? आए हैं। मैं आया कि नहीं? फकीर सैयद आमिर मसूदी आया, मेरे फर्जल सैयद ताहिर मसूदी आए, ये नजर आ रहा है कि नहीं? कारी गुलाम सरवर नेमती आए, ये दिख रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार। मौलाना गुलजार बिरानी आए, ये नजर आ रहा है कि नहीं? अब सबसे आखिर में कहूंगा शब्बीर बरकाती आए, ये आखिर में है, ये नजर आ रहा है कि नहीं? सब नजर आ रहा है? साहब हैं शहबाज गुल खान साहब, सब नजर आ रहे कि नहीं? सब नजर आ रहे हैं। नबी आए हैं तो नजर क्यों नहीं आ रहे? जब सब आए हैं, सब नजर आ रहे हैं, तो नबी आए हैं तो नजर आना चाहिए कि नहीं? बोलो जल्दी, नजर आना चाहिए कि नहीं? मगर नजर नहीं आ रहे। अच्छा ये बताओ, कब्र में सरकार आएंगे? बोलो, आएंगे कि नहीं? वहां नजर आएंगे कि नहीं? तो ये कौन सी बात है? नबी वही है, नूरानियत वही है, कदो कामत वही है, लिबासे बशरियत वही है, रब की महबूबियत वही है, नूर नबी है, महफिल